تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لکھا ہے حرف. حرف کی دو ڈیفینیشن میں نے بتائی یہاں پہ لکھ کے رکھی ہے. آپ پوری طرح سے دیکھو اور میں آپ کو سمجھانے کی بھی کوشش کروں گا. پہلی ڈیفینیشن جو ہے وہ حرف وہ کلمہ ہے یعنی کہ وہ کلام جو نہ اسم ہو نہ ضمیر ہو نہ صفت ہو اور نہ فعل ہو یا متعلق فعل. یعنی یہ کہتا ہے کہ حرف جو ہے یہ اسم بھی نہیں ہوتا ہے ضمیر بھی نہیں ہوتا صفت بھی نہیں ہوتا فعل بھی نہیں ہوتا یا متعلق فعل بھی نہیں ہوتا ہے. بلکہ کیا ہے اس کا کام کیا ہے دو جملوں یا کلمات کو آپس میں ملائے. حرف کا کام صرف یہ ہے کہ وہ دو جملوں یا کلمات کو آپس میں ملاتا ہے ان میں کوئی تعلق پیدا کرتا ہے کوئی رابط پیدا کرتا ہے یا رابطہ پیدا کرتا ہے تعلق پیدا کرتا ہے. تو ایک ڈیفینیشن. دوسری وہ کلمہ جو نہ کسی کام کو ظاہر کرتا ہے اور نہ ہی کسی کا نام ہو محض یعنی کہ صرف کلمات کے ساتھ کام دیتا ہے. یعنی کہ یہ اسم بھی نہیں ہوتا ہے یا اسم کو ظاہر نہیں کرتا ہے نہیں اسم ہی ہوتا ہے. صرف اس کا کیا کام ہے صرف دو لفظوں یا دو کلموں کو آپس میں ملاتا ہے ملانے کا کام دیتا ہے. مثال کے طور پر آپ میں اس طرح سے بولوں گا آپ تھوڑا بورڈ پہ نظر کو احمد دکان کام کرتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہاں کسی اور چیز کی ضرورت ہے ہاں احمد دکان پر ہے نا یا میں اس طرح سے بولوں گا میں ایک اچھا لڑکا ضروری نہیں ہم یا چلو یہاں پہ کنکلوڈ کرو آپ ادھر میں اب ہم پوری طرح سے نیچے بتائیں گے یہ ٹاپک لمبا ہو جائے گا. تو اب یہ حرف جو ہے حروف کی دو قسمیں کتنی قسمیں دو قسمیں حروف کی دو قسمیں ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک کو ہم کہتے ہیں حروف ہجا اور دوسرے کو کہتے ہیں حروف مانوی. حروف ہجا جن کو آپ حروف تہجی کہتے ہیں لیکن میں نے پڑھایا ہے پرسوں ہی میں پڑھا رہا تھا کہ حروف ہجا کسے کہتے ہیں حروف ہجا کیا ہے قواعد کے جو قسم ہیں اقسام ہیں ان میں نے بولا تھا. حروف ہجا اب میں مختصر بات کروں گا. حروف ہجا وہ لفظ وہ ہے حروف ہجا وہ ہے جو لفظ کی بناوٹ میں استعمال ہوتے ہیں یعنی کہ سمجھے کہ یہ حروف تہجی ہے جن کے ذریعے جن سے جب ہم ان کو کسی خاص ترتیب سے ملاتے ہیں تو ایک لفظ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جیسے حروف تہجی حروف ہجا یا تہجی دیکھو کس طرح سے الف بے تے تے ٹے سے وغیرہ وغیرہ یہ ہو گئے حروف تہجی. تو یہ کس کام آتے ہیں ہمیں ہاں یہ کس کام آتے ہیں ہمیں جب ہم لفظ بناتے ہیں لفظ بنانے کے کام آتے ہیں ہمیں حروف ہجا. ٹھیک ہے نا. اب اس کی دوسری قسم جو ہے ہاں اب جو اس کی دوسری قسم ہے وہ حروف مانوی ہے. اب ہم دیکھیں کہ حروف مانوی کیا ہوتے ہیں. حروف مانوی وہ ہے یا ہم کہیں گے وہ حروف ہیں جو خالص مطلب اور مقاصد کے لیے وضع کیے گئے ہوں. یعنی کس طرح سے بھی ہم بول سکتے ہیں
حروف مانوی وہ حروف ہیں جو صرف یا اس طرح سے جو خاص مطلب کے لیے یا خاص مقصد کے لیے وضع کیے گئے ہیں. جیسے یہاں پہ ابھی میں نے بات کی تھی, میں نے لکھا تھا یہاں احمد دکان کام کرتا ہے. آپ نے بولا کہ یہاں کسی چیز کی کمی ہے, تو میں نے یہاں پہ بولا ہے یہاں پر کی کمی ہے, میں نے لگایا احمد دکان پر کام کرتا ہے. یہ ان میں ربط دیتا ہے, ان میں تعلق پیدا کرتا ہے. اسی طرح سے دوسرا لفظ ہے یہاں پہ سے, اسی طرح سے تک, تلک, میں وغیرہ وغیرہ یہ حروف ہے. ٹھیک ہے نا, حروف مانوی ہے. کیا ہے؟ ہاں, اب ان کی یہی حروف مانوی جو ہے, اب اس کی قسمیں ہم پڑھیں گے. اس کے 20-21 قسمیں ہیں, لیکن چند قسموں کو میں نے یہاں پہ لکھ کے رکھا ہے آپ کی نالج کے لیے. ہم ان کو پہلے ڈیفائن کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے حروف مانوی کی جو قسم ہے وہ سب سے پہلے آتی ہے حروف جار. کون سی آتی ہے؟ ہاں, حروف جار, جس کو آپ انگریزی میں پریپوزیشن بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ پریپوزیشن. ٹھیک. اب حروف جار کیا ہے یہ دیکھو, وہ حروف مانوی ہیں, وہ حروف مانوی ہیں جو کسی اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ یا اسم کو فعل کے ساتھ ربط دیتے ہیں, رابطہ دیتے ہیں, تعلق پیدا کرتے ہیں. ہاں, اور میں نے لکھا ہے جن اسموں کے بعد حروف جار واقع ہوتے ہیں یا آتے ہیں ان کو مجرور کہتے ہیں. ٹھیک, اب بات سمجھ آ گئی نا؟ یس سر. ٹھیک. مثال کے طور پر یہاں میں نے لکھا ایک سینٹنس, احمد گھر میں ہے. اب یہاں تھوڑا وضاحت کے ساتھ تھوڑا پیش کریں گے ہم. میں نے ابھی بولا تھا کہ پریپوزیشن وہ حروف مانوی ہے, یعنی کہ جس کا معنی ہے جو ہم مقاصد اور مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں, جو کسی اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ یا اسم کو پھیل کے ساتھ ربط دیتے ہیں یا رابطہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. دیکھو اب یہاں پر اس سینٹنس میں آپ دیکھو, فی الحال یہاں پھیل نہیں ہے, فی الحال پھیل نہیں ہے. میں نے یہاں پہ لکھا ہے احمد, میں صرف اتنا میں نے بولا تھا کہ دو جملوں کو آپس میں ربط دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, ربط دیتا ہے, تعلق پیدا کرتا ہے. اب یہاں آپ دیکھو اس سینٹنس پہ, احمد گھر میں ہے. اگر ہم لکھتے اس کے بجائے احمد گھر ہے, سینٹنس تو نہیں بنتا ہے, صحیح درست سینٹنس نہیں بنتا ہے. تو اب یا انگریزی میں جس طرح سے آپ پریپوزیشن استعمال کرتے ہیں, احمد از ان دا ہوم یا ان ہوم, ان, ٹھیک ہے نا, میں. تو یہاں پہ میں جو ہے وہ حرف جار ہے. کیا ہے وہ حرف جار ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے اور ایک بات آ گئی تھی یہاں پہ, جن اسموں کے بعد حرف جار آتا ہے, جو اسم ہوتے ہیں اور جن حرفوں کے بعد حرف جار آتا ہے, یہاں پہ دو اسم ہیں, احمد بھی نام ہے اور گھر بھی نام ہے, یعنی کہ دونوں اسم ہے نا. تو اگر ہم گھر دیکھیں گے اس کے بعد جار آتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ میں ہے. اور جو
اسم ہوتا ہے جس کے بعد یا جو لفظ آتا ہے جس کے بعد جار آتا ہے، اس جار سے پہلے جو لفظ ہوتا ہے اس کو ہم مجرور کہتے ہیں. جس طرح سے یہاں پہ میں نے گھر کا ذکر کیا ہے، گھر یہاں پہ مجرور ہے. اسی طرح سے دوسری مثال یہاں پہ کتاب میز پر ہے. کتاب میز پر ہے. اگر ایک حساب سے ہم دیکھیں کتاب بھی اسم ہے اور میز بھی اسم ہے نا، دونوں ناؤن. اب یہاں پہ پر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کو اب پوری طرح سے مجھے لگتا ہے کہ سمجھ آئے گا یہ جار ہے، حرفی جار ہے، پریپوزیشن. دوسرے سینٹنس میں اب دوسرے سینٹنس پہ ہم جا رہے ہیں. کتاب میز پر ہے. تو اس میں جب ہم پر کہتے ہیں جار ہے اور پر سے پہلے جو اسم ہے ہم اس کو کہتے ہیں مجرور، وہ ہے میز یہاں پہ. جس طرح سے میں نے آپ کو مرکبہ بھی پڑھایا ہے تو ہم اس کو مرکب جاری کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ویری گڈ. سمجھ آ گئی نا آپ کو بات؟ ہاں. تو یہ حرف کی بات تھی. اب اور ایک قسم ہے حروف عطف. کیا ہے حروف؟ ہاں ویری گڈ. اس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں کنجکشن. انگریزی میں آپ اس کو کہتے ہیں کنجکشن. ویری گڈ. چلو اب ہم دیکھتے ہیں کنجکشن کیا ہوتا ہے، حروف عطف کیا ہوتا ہے. حروف عطف ایسے حروف جو دو اسموں کاما یا ہم کہہ سکتے ہیں یا دو پھیلوں یا دو جملوں کو آپس میں ملائیں. یعنی کہ حروف عطف یا جس کو ہم کنجکشن کہتے ہیں یہ ایسے حروف ہوتے ہیں جو دو اسموں یا دو پھیلوں یا دو جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں. دو اسموں کو بھی، دو جملوں کو بھی یا دو پھیلوں کو بھی آپس میں ملاتے ہیں. ہاں. تو دیکھو یہاں پہ میری چند حروف عطف لکھی ہیں، اور پھر بلکہ کر کے وغیرہ وغیرہ. جس طرح سے انگریزی میں آپ لکھتے ہیں اینڈ، ایز ویل ایز وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ دیکھو ایک مثال میں نے دی ہے یہاں پہ. جیسے میں نے لکھا ہے یہاں پہ تارا اور رومی اسکول گئے. ہے نا؟ آپ کو نظر آ رہا ہے نا؟ تارا اور رومی اسکول گئے. اب تارا اور رومی کو کون ملاتا ہے؟ وہ ہے اور، ہے نا؟ وہ اور ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اور جو ہے یہ حرف عطف ہے. کیا ہے؟ ویری گڈ. اور حرف عطف سے پہلا والا جو لفظ آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں معطوف الیہ. کیا بولتے ہیں؟ ویری گڈ. اور حروف عطف کے بعد والا جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں معطوف. کیا بولتے ہیں؟ ویری گڈ. بات سمجھ آ گئی نا؟ یس سر. ہاں. اسی طرح سے جب ہم نے مرکب عطفی پڑھا تھا تو ہم نے وہاں پہ لکھا جو معطوف الیہ، معطوف اور حروف عطف سے مل کر بنے. تو اسی طرح سے اور ایک مثال یہاں پہ ہے آپ کے سمجھانے کے لیے. فہمیدہ، پہلے فہمیدہ پھر نیلوفر حاضر ہوئی. یعنی کہ کٲشِر پٲٹھۍ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ گۄڈٕ فہمیدہ تو پتہٕ آیہِ نیلوفر تہِ. ٹھیک ہے سے پہلے فہمیدہ پھر نیلوفر. یہ جو پھر ہے اس نے فہمیدہ اور نیلوفر کو ملایا ہے. بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یس سر. ہاں ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اگر ہم یہاں سے بولیں گے تو یہاں کون سا لفظ ہے حروف عطف؟ پہلے فہمیدہ. ہاں ویری گڈ. پھر ویری گڈ. اور
اگر ہم ڈھونڈیں گے یہاں پہ معطوف الیہ کیا ہے تو ہم سیدھا کہہ سکتے ہیں حامدہ. ہاں تو اگر ہم بولیں گے کہ معطوف کیا ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟